اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا خطبہ نمبر 81۔ اس میں امام علیہ السلام نے موت اور اس کے بعد کی حالت، انسانی خلقت کے درجات اور نسائی کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ اس خطبہ کا نام غرہ ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام کے عجیب و غریب خطبوں میں شمار ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام کا یہ خطبہ انتہائی دقیق اور غور و فکر پر مبنی ہے۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے جو اپنی طاقت کے اعتبار سے بلند، اپنی بخشش کے لحاظ سے قریب ہے، ہر نفع و زیادتی کا عطا کرنے والا اور ہر مصیبت و ابتلا کا دور کرنے والا ہے۔ میں اس کے کرم کی نوازشوں اور نعمتوں کی فراوانیوں پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں چونکہ وہ اول و ظاہر ہے، اور اس سے ہدایت چاہتا ہوں چونکہ وہ قریب تر اور ہادی ہے، اور اس سے مدد چاہتا ہوں چونکہ وہ قادر و توانا ہے، اور اس پر بھروسہ کرتا ہوں چونکہ وہ ہر طرح کی کفایت و اعانت کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول ہیں، جنہیں احکام کے نفاذ اور حجت کے اتمام اور عبرت ناک واقعات پیش کر کے پہلے سے متنبع کر دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ خدا سے ڈرنے کی وصیت۔ مولا نے فرمایا، خدا کے بندو، میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں پیش کی اور تمہاری زندگی کے اوقات مقرر کیے، تمہیں مختلف لباسوں سے ڈھانپا اور تمہارے رزق کا سامان فراواں کیا۔ یہاں مختلف لباسوں سے بہت سے لباس مراد ہیں۔ خداوند عالم نے ہر جاندار کو قدرتی لباس سے آراستہ کیا ہے، جو سردی اور گرمی میں اس کے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی کو پروں میں ڈھانپ رکھا ہے اور کسی کو اونی لبادے اڑا دیے، مگر انسانی شعور کی بلندی اور اس کی شرم و حیا کا جوہر دوسری مخلوقات سے امتیاز چاہتا ہے، لہٰذا اس کے امتیاز کو برقرار رکھنے کے لیے اسے تن پوشی کے طریقے بتائے گئے۔ اسی فطرتی تقاضے کا نتیجہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بدن سے لباس اتروا لیا گیا تو انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنی سطح پوشی کر لی، جیسا کہ قدرت کا ارشاد ہے، جب ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا تو ان کے لباس اتر گئے اور بہشت کے پتوں کو جوڑ کر اپنے اوپر ڈھانپنے لگے۔ اس عتاب کا نتیجہ تھا جو ترک اولا کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو جب لباس کا اتروانا عتاب کا اظہار ہے تو اس کا پہنانا لطف و احسان ہوگا، اور یہ چونکہ انسان کے لیے مخصوص ہے اس لیے خصوصیت سے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ خداوند عالم تمام مرنے والوں کو محشور کرے گا، خواہ وہ درندوں کا لقمہ اور گوشت خور پرندوں کی غذا بن کر ان کے جزو بدن ہو چکے ہوں۔ اس نے تمہارا پورا جائزہ لے رکھا ہے اور تمہارے لیے جزا مقرر کی ہے، اور تمہیں اپنی وسیع نعمتوں اور فراخ عطیوں سے نوازا اور مؤثر دلیلوں سے تمہیں متنبع کر دیا۔ وہ ایک ایک کر کے تمہیں گن چکا ہے، اور اس مقام آزمائش و محل عبرت میں اس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں۔ اس میں تمہاری آزمائش ہے اور اس کی درآمد و برآمد پر تمہارا حساب ہوگا۔ اس دنیا کے متعلق فرمایا، اس دنیا کا گھاٹ گدلا اور سیراب ہونے کی جگہ کیچڑ سے بھری ہوئی ہے، اس کا ظاہر خوشنما اور باطن تباہ کن ہے۔ یہ ایک مٹ جانے والا دھوکہ، غروب ہو جانے والی روشنی، ڈھل جانے والا سایہ اور جھکا ہوا ستون ہے۔ جب اس سے نفرت کرنے والا اس سے دل لگا لیتا ہے اور اجنبی اس سے مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ اپنے پیروں کو اٹھا کر زمین پر دے مارتی ہے اور اپنے جال میں پھانس لیتی ہے اور اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیتی ہے۔ اس کے گلے میں موت کا پھندا ڈال کر تنگ و تار قبر اور وحشت ناک منزل تک لے جاتی ہے، جہاں سے وہ اپنا ٹھکانہ جنت یا دوزخ دیکھ لے اور اپنے کیے کا نتیجہ پا لے۔ بعد میں آنے والوں کی حالت بھی اگلوں کی سی ہے، نہ موت کانٹ چھانٹ سے منہ موڑتی ہے اور نہ باقی رہنے والے گناہ سے باز آتے ہیں۔
باہم ایک دوسرے کے طور طریقوں کی پیروی کرتے ہیں اور یکے بعد دیگرے منزل منتہا و مقام فنا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے اس دنیا کا انتہائی بھیانک منظر بیان کیا ہے کہ یہ دنیا دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے مگر اس کا باطن بہت خطرناک، یعنی کہ ہم انسانوں کو اس دنیا سے نفرت کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا ٹھکانہ آخرت ہے، مگر جب ہم اس سے دل لگا لیتے ہیں اور اس کی رنگینیوں سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو ڈبو لیتے ہیں، تو یہ دنیا ہمیں اٹھا کر زمین پر دے مارتی ہے۔ یہ ہمیں اس طرح سے محو کر لیتی ہے، اپنے اندر اس طرح سے پھانس لیتی ہے کہ ہم اپنا اصل مقصد حیات بھول جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو انسان کا مقصد دنیا اور دنیا والوں کو خوش کرنا ہے، جبکہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس شخص نے خود کو ضائع کر دیا جس نے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا۔ مولا نے فرمایا کہ نہ ہی موت کانٹ چھانٹ سے باز آتی ہے، یعنی کہ موت انسان کو نہیں چھوڑتی۔ تمام انسان دیکھ رہے ہیں کہ انسان کس طرح سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، جنازے اٹھاتے ہیں مگر پھر بھی جو زندہ رہنے والے ہیں وہ گناہ سے باز نہیں آ رہے۔ سب ایک دوسرے کی پرواہ کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر خدا کی طرف کوئی نہیں بڑھ رہا، حالانکہ اصل مقام تو خدا ہی کی طرف جانا ہے۔